بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین وبعد۔ روایت ہے کتاب الفتن کی محمد بن یحییٰ بن فارس کے حوالے سے اور جا رہی ہے عن خالد بن خالد الیشکری بہذا الحدیث قال قلت بعد السيف يعني ماذا بعد السيف؟ قال بقية على أقذاء وهدنة على دخن، ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر رضي الله عنه على أقذاء يقول قذن وهدنة يقول صلح علی دخن ای علی ضغائن۔ یہ حدیث مذکور کا جو اس سے پہلے گزشتہ کل کے سبق میں ذکر کی گئی اس کا اور ایک طریق ہے۔ پہلی سند میں ابو عوانہ عن قتادہ تھا، اور یہاں آپ اسکرین پر نظر ڈالو گے تو معمر عن قتادہ ہے، اور یہاں جو خالد ابن خالد آئے یہ وہی سبیع ابن خالد ہیں جو اس سے پہلی والی سند میں گزرے، یعنی نصر ابن عاصم کے استاذ۔ اس لیے کہ تقریب التہذیب وغیرہ والوں نے لکھا ہے کہ سبیع ابن خالد کو خالد ابن خالد بھی کہا جاتا ہے، گویا ان کے دو نام ہیں، سبیع اور خالد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں گزشتہ کل سے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تلوار چلنے کے بعد کیا ہوگا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، پہلی روایت میں تھا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ تلوار چلانے کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ نے جو ہمیں فرمایا کہ تلوار کے ذریعے جہاد کرو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کی اطاعت کرنا الی آخرہ ہی۔ یہاں یہ ہے کہ تلوار کے بعد دنیا میں کچھ خیر باقی رہے گی مگر وہ خالص نہیں ہوگی، مقدر چھوٹے کاف سے، غیر خالص، خس و خاشاک کے ساتھ ہوگی، گرد و غبار کے ساتھ ہوگی۔ اقذا قذن کی جمع ہے، اور قذا کہتے ہیں آنکھ میں یا پانی میں جو غبار گر جاتا ہے۔ ہدنتن علی دخن، یعنی کچھ صلح باقی رہ جائے گی۔ دخن یعنی دغن، مطلب ظاہر میں تو ایسا لگے گا کہ صلح صفائی ہو رہی ہے، لیکن اندر میں کینہ کپٹ چل کر ہی لوگ چل رہے ہوں گے۔ کان قتادۃ یضعہ علی الردہ ای یحملہ علی الردہ، یعنی ہمارے استاذ قتادہ اس شر کا محمل اور مصداق قرار دیتے تھے، اس فتنہ ارتداد کو جو صدیق اکبر کے دور میں پیش آیا تھا، اور اس فتنہ ارتداد کا علاج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف سے کیا تھا، اس لیے کہ حضور نے اس کا علاج سیف کو ہی بتلایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر نے سوال بھی فرمایا تھا۔ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو یوں آیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ تلوار کے بعد کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کچھ تھوڑی سی خیر باقی رہ جائے گی، اگرچہ وہ دھندلی ہوگی۔ حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، خاص طور پر شیخین کے زمانے میں تو خالص خیر ہی خیر تھی، تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ بقیۃ علی اقذا و ہدنۃ علی دخن؟ اس کے علماء نے چند جواب دیے ہیں۔
پہلا جواب بہت اچھا ہے کہ حضور کے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے، یعنی حضور کے زمانے میں جو خیر اور اخلاص اور جو ایک دم پیورٹی تھی، پیور ہونا، ایک دم فلٹر ایسا نہیں ہوگا، ہوگی تو خیر، لیکن حضور کے زمانے کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ الفاظ جو انہوں نے حضور کے دفن کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمائے تھے سن لو تو سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ما نفضنا ایدینا حتی انکرنا قلوبنا، کہ ہم نے ابھی تو حضور کو دفن کر کے اپنے ہاتھ سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ ہم نے اپنے قلوب کے اندر کچھ تبدیلی پائی۔ پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں جو خالص خیر تھی، شیخین کے زمانے میں ایسا کہاں، وہ خیر کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ہم بھی جانتے ہیں، لیکن بالنسبتی الی زمن الرسول یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یا یہ جواب دیں گے کہ بعد کو بعدیت فصلیہ پر محمول کرو، نہ کہ بعدیات متصلہ پر۔ بعدیت کی دو قسمیں ہیں، بعدیت متصلہ اور بعدیت فصلیہ۔ جمعرات کے بعد جمعہ بعدیت متصلہ والی ہے، لیکن جمعرات کے بعد اتوار یہ بعدیت فصلیہ والی ہے۔ تو فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ کچھ آگے چل کر۔ قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شر کو قتادہ نے جس محمل پر محمول کیا ہے اس کے بجائے، ردت پر محمول کرنے کے بجائے قتل عثمان پر محمول کر دو، اور اس شکل میں سیف سے مراد قاتلین عثمان کے ساتھ جو قتال ہوا تھا وہ لے لو۔ اس میں سیف لے لی گئی ہوتی تو وہ اس کا حل ہو جاتا، لیکن سیف نہیں لی گئی تو پھر وہ معاملہ کافی لمبی مدت تک چلا۔ حضور نے جو سیف بتلائی تھی حل اور علاج کے طور پر، اس حدیث کی روشنی میں اس کا حل وہی تھا، لیکن اس کو اختیار نہیں کیا گیا۔ ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ کی مرضی تھی، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ قزن راوی کہتے ہیں کہ اقضاء جس کا تذکرہ آیا یہ قزن کی جمع ہے، اور قزن تنکے وغیرہ کو جو آنکھ میں گرتا ہے کہتے ہیں۔ ہدنتن یقول صلح، یعنی ہدنہ کے معنی صلح کے ہیں۔ علی دخن ای علی ضغائن، یعنی دخن کے معنی ضغینہ ہے، یعنی کینہ، اس کی جمع ضغائن آتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس طریقے کے حال ہوں گے، بقیت علی اقضاء والا حال، یعنی خیر کے کچھ بقایا رہیں گے، لیکن وہ پہلی جیسی صفائی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کچھ قدر، کچھ اقضاء ہوں گے۔ اس کو واقعہ ردت پر اس لیے بھی محمول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی قدر نہیں تھی۔ قدورات مقتل عثمان کے بعد وجود میں آئیں۔ ہدنتن علی دخن میں نے جیسے ذکر کیا کہ بعدیت غیر متصلہ کو قرار دیا جائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفائے قلوب کا جو معاملہ ابو بکر کے بعد تھا وہ ایسا نہیں تھا جو حضور کے زمانے میں تھا۔
امر دین میں قوت و شدت ایسی نہیں تھی جو حضور کے زمانے میں تھی، اور پھر ابو بکر کے دور میں جو قوت و شدت تھی وہ حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ سیف سے مراد یہاں مقاتلہ بقتلۃ عثمان لینا یہ اوفق بالعبارت ہے۔ اچھا، ایسے موقعوں پر اختیار سیف یہ سعی فی الفتنہ کے مرادف نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں تلوار کی دھار کو ختم کر دینے کا، اس کو مروڑ دینے کا، کند کر دینے کا فرمایا ہے۔ ایسا کیوں نہیں فرمایا بلکہ خود سیف کو علاج بتایا گیا؟ دیکھو، فتنہ ہوتا ہے جب تک کہ خطا و صواب میں تمیز نہ ہو جائے، لیکن جب آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے تو پھر صاحب حق کی تائید آپ پر ضروری ہے اس کے مخالف کے مقابلے میں۔ اور اختلاف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ اسی سے منحل اور آسان ہو جائے گا کہ انہوں نے جماعت کی، دوسری جماعت کے مقابلے میں اعانت کی، کچھ لوگ اپنے دین کو لے کر ایک طرف ہو گئے، انہوں نے عزلت نشینی دونوں جماعتوں سے اختیار کی، جیسے کہ حضرت علی کے یوم الجمل والے واقعے میں ہوا، تو ان میں سے کسی پر اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس نے ایک جماعت کا تعاون کیا وہ اس لیے کیا کہ اس کی رائے، اس کے اجتہاد اور اس کی اپنی دلیل میں وہ اس جماعت کو حق پر سمجھتا تھا، اور جس نے اس کو فتنہ سمجھا اور اس کے سامنے حق و باطل میں ظہور نہیں ہو سکا تو پھر وہ دونوں میں سے کسی کے درمیان بھی نہیں آیا، دونوں میں سے کسی کو بھی اس نے ساتھ نہیں دیا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح، بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بقیۃ علی اقضا ہدنۃ علی ضغن، یہ اشارہ ہے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو صلح و تحکیم ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ السیف، اس کو اس فتنے پر محمول کیا جائے گا جیسے میں نے کہا حضرت عثمان کے زمانے کے اخیر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اب ہم آگے کی روایت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی کے حوالے سے عن نصر بن عاصم اللیثی قال اتینا الیشکری فی رہط من بنی لیث فقال من القوم فقلنا اتیناک نسألک عن حدیث حذیفة فذکر الحدیث قال قلت یا رسول اللہ هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو قال فيهم قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة وأنت عاظ على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بقیت علی اقدا و ہدنۃ علی دخن کے بعد صحابی نے یہ پوچھا کہ اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ یہ زیادتی ہے اس روایت میں جو ابھی ہم نے پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا فتنۃ عمیاء،
یعنی ایسا فتنہ جو اندھا بہرا ہوگا۔ فتنہ کیسے اندھا بہرا ہو سکتا ہے؟ اشارہ ہے اس فتنے کی شدت اور اس کی سیاہی اور ظلمت کی طرف، کہ وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان کو صحیح اور باطل نظر نہیں آئے گا، انسان کو خود حق نظر نہیں آئے گا کہ حق کہاں ہے، اور اس فتنے میں پڑنے والے بہرے ہوں گے۔ فتنہ بہرا نہیں ہوگا، اس فتنے میں جو واقع ہوں گے وہ بہرے ہوں گے، یعنی نصیحت، خیر خواہی، کلمت الحق انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ علیہا دعاتن، یہ جو آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کو قائم کرنے والے جو ہوں گے وہ اوروں کو بھی اس فتنے کی طرف بلائیں گے، شرکت کی دعوت دیں گے، حالانکہ وہ بلانے والے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، مطلب ان کا انجام بے اعتبار معال کے یہ ہوگا، لوگوں کو ایسی چیز کی طرف بلائیں گے جو ان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے بہت زبردست بات حضرت حذیفہ سے فرمائی کہ حذیفہ، وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں آدمی عزلت اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لے، یہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ فتنے میں شرکت کرنے والوں میں سے کسی بھی ایک گروہ کا اتباع کر لے، ان کے ساتھ چلے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حذیفہ، تم اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اس میں جو باتیں تم کو نظر آتی ہیں اس کی پیروی کرو۔ اللہ کی کتاب کو پڑھو، یعنی اس قسم کے سوالات میں مت پڑھو، اس سوال سے اعراض کر لو، یہ مطلب ہے۔ اچھا، اس روایت میں آپ کو یہ جو نظر آیا کہ اتیناک نسألک عن حدیث حذیفہ فذکر الحدیث، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے ساتھ آئے اور جو سواریاں تھیں انہوں نے کوفہ پر حملہ کیا، میں نے ابو موسیٰ سے اور میرے ایک ساتھی نے اجازت لی، انہوں نے اجازت دے دی، ہم کوفہ آئے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، جب بازار لگے تو میں تیرے پاس آؤں گا۔ فرماتے ہیں میں مسجد گیا تو اس میں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سروں کو کاٹا گیا ہے اور وہ بالکل ایک آدمی کی بات سن رہے ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اتنے میں ایک صاحب آئے، میرے پڑوس میں کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تم بصری ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا میں سمجھ گیا، اگر تم کوفی ہوتے تو تم اس کے بارے میں نہ پوچھتے، یہ تو حذیفہ ابن یمان ہیں۔ میں ان کے قریب ہو گیا، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر الی آخر الحدیث۔ یہ ہے فذکر الحدیث کا مطلب۔ اس کے بعد کی روایت آپ کے سامنے ہے جو مسدد کے حوالے سے ہے، حدثنا عبد الوارث، اور آگے جاری عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خلیفة فاہرب حتى تموت فإن تمت وأنت عاض، وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة۔ یہ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ہے، یعنی الگ نہیں ہے، حدیث حذیفہ کا ایک طریق اور ہے جس میں زیادتی ہے جو پہلے طرق میں نہیں تھی۔ اس میں یہ زیادتی ہے کہ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اس وقت قیامت اتنی قریب آ چکی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی گھوڑی کو بچہ جنوانے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ نہیں جنوا سکے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ یہ مثال کے طور پر ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہو چکی ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں لگا ہوا ہوگا
تو وہ اس کو پورا بھی نہیں کر سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ مطلب قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے، اس فتنے کو قیامت سے اتنا قرب ہوگا۔ کون سے فتنے کو؟ جس فتنے کو عمیاء، صماء اور ایک روایت میں بکماء بھی فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔